سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ عاصی و جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہمارا نبی، پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے پیارے نبی، نبیوں کے نبی۔ تو میلاد پاک کے موقع پر اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہم سن رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی سن رہے ہیں، حدیثیں بھی سن رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ ختم جس نے کیے ظلم کے سب مکو، جس کے صدقے ملے سیم و زر اور فلوس، جس کی جانب کھینچے سب عقول و نفوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء رسول افضل و اعلیٰ مقامات میں عرش معلیٰ افضل و اعلیٰ، میرے نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ، اور مقام میں عرش افضل و اعلیٰ۔ تو شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھایا۔ کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے، کسی اور کی ایسی شان و شوکت نہیں، یہ اللہ پاک کے محبوب کی شان ہے۔ تو جو تمام نبیوں کے سلطان اور ہمارے پیارے پیارے آقا ہیں، شایع یعنی لائق، مناسب، جلوس یعنی بیٹھنا، جسے نماز میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ، ٹھیک ہے، جلوس، بیٹھنا۔ سلطان والا، بلند شان والا، چرخ ہفتم پر رہے جبریل، ساتویں آسمان پر جبریل، چہارم پر مسیح عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر جا کے چمکا عرش پہ نجم رسول اللہ۔ آج سارے انبیاء کی، رسولوں کی معراج ایک حد اور انتہا تک، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے وہ حدوں سے وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات محبوب کو عرش پر بلایا، لا مقام پر بلایا،
اعلی حضرت کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اعلی حضرت مزید نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمعاں وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اعلی حضرت کے خلیفہ سید مفتی حکیم نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے؟ چراغ نور ہے، روشنی ہے، کام کی چیز ہے، دنیا اس کی طلب میں محنت اٹھاتی، اس کی قدر کرتی ہے، لیکن کروڑوں چراغ روشن کر لیں تھوڑا سا ایریا روشن ہوگا، روشنی مکمل نہیں ہوگی۔ ایک سورج طلوع ہوتا ہے سارے جہاں کو، پوری ورلڈ کو روشن کر دیتا ہے، ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں علم و حکمت کی مجلسیں قائم ہوئیں، صدیوں سے تابشیں تجلیاں ان کی لوگوں تک پہنچیں، زمانے کے زمانے تک یہ کام ہوتا رہا، مگر یہ روشنی چھوٹے پیمانے تک محدود رہی اور قرب و جوار میں روشنی پھیلی۔ مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی سورج کی طرح، جیسے آپ تشریف لائے میرے نبی کو قرآن نے کیا کہا؟ سراجم منیرا۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی، سارا جہاں روشن ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں علم دین کا ذوق پیدا ہو گیا، اور آپ نے لوگوں کو علوم کے ذخائر عطا کر دیے، علم و حکمت کے سمندر عطا کر دیے، دنیا آپ کے قدموں پر جھکی پڑی۔ تھوڑی مدت میں پوری دنیا کو آپ نے علم اور حکم سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کا یعنی اس دور کا کوئی یہودی، کوئی نصرانی میری خبر سن لے، اس کو میری رسالت کی دعوت پہنچ جائے، وہ پھر مجھ پر میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ دوزخ میں ہوگا۔ یہودی نصرانی کا ذکر کیا گیا، ویسے جتنے بھی لوگ ہیں اس دور میں جب تک میرے نبی کو نہیں مانیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ عاشق اکبر صدیق اکبر کیا کہتے ہیں سنیے، وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِإِيحَائِهِ إِلَّا لِيَصْنَعَ وَيَظْهَرَ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا، ان کی طرف وحی نازل کی تاکہ اس دین کو بلندی حاصل ہو اور تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سنیں سورہ فتح میں کیا ارشاد ہوتا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ تو عالم اسلام کو تمام دینوں پر اللہ غالب رکھتا ہے۔ جو اسلام کا سورج مکے میں طلوع ہوا تھا، سبحان اللہ، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان میں، معلومات سچا دین اور ہدایت حضور کے ساتھ ایسے وابستہ ہے جیسے سورج کے ساتھ روشنی۔ جو حضور کو چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان،
اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا۔ سبحان اللہ، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ کسی اور دین پر عمل اب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، دین اسلام ہی جنت میں لے کے جائے گا، دین اسلام ہی رب سے ملائے گا، دین اسلام ہی نجات دلائے گا۔ جس کو حق سے ملی عظمتیں رفعتیں، جس نے تقسیم کی خلق میں بہجتیں، جس سے جگ کو ملی راحتیں فرحتیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، نبوت کا اعلان ہو گیا، شریعت کا پرچار ہو گیا، احکامات بیان ہو گئے، سابقہ ادیان منسوخ، سبحان اللہ، نئی شریعت، نیا دین، تیرے قانون میں گنجائش تبدیل نہیں، نسخ و ترمیم سے ہے تیری شریعت محفوظ، جسے آزاد کرے قامت شاہ کا صدقہ، رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا جگمگانے آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ میرے پیارے پیارے نبی کی ذات پاک وہ ذات ہے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتی۔ اللہ اکبر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ میرے نبی نور، آپ کی ہدایت نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ اسی نور اول سے ہر شے بنی ہے، اسی سے ہی شمع رسالت جلی ہے، رہے منتظر انبیاء جن کے سارے، وہ سلطان ذیشاں اخیر آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، جس کے انوار سے سب نے لی برکتیں،
جس کے ارشاد ہیں حق نما آیتیں، بعد جس کے رہیں نہ کوئی حاجتیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، جشن ولادت کی خوشیاں بھی منائیں اور اپنی صورت اور سیرت کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق بھی بنائیں۔ اللہ نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔